वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ रिसर्च स्कॉलर और माहिर तालीम मौजूद हैं। उनका नाम डॉक्टर आमिर तासीन है। 8 मरतबा मुख्तलिफ वज़राए आज़म पाकिस्तान के और वफाकी वज़रा से कौमी सीरत एवॉर्ड हासिल करने का एजाज़ डॉक्टर साहब के पास है। इस वक्त जो मजलिस इल्मी फाउंडेशन है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं, कई सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आला ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और बतौर मुअल्लिम एम.फिल और दीगर जो तलबा हैं इसके उनको तालीम भी देने से मुंसलिक इस वक्त भी हैं। तो डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं और इतने ज़बरदस्त एजाज़ के ऊपर एक तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछते हैं और कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। इज़्ज़त अफजाई का बेहद शुक्रिया। वेल डिजर्व्ड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑनर इज बिलोंग्स टू अस। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी इस जर्नी के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बहैसियत मुअल्लिम आपका ये जर्नी जो है किस तरह से शुरू हुआ, इसके हवाले से हमें बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि बहैसियत तालिब इल्म मुझे लिखने का एक बड़ा शौक़ था और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख़ास मौजू रहा है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैंने काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है। ये सिर्फ़ इसलिए किया है कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अपना सकूँ और उसका अक्स दूसरों तक भी पहुँच सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में बहैसियत एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर के तौर पर एम.फिल पी.एच.डी का मुम्तहिन भी हूँ और कई और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ एजाज़ी रुकनीत भी है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बहैसियत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खिदमात जो थोड़ी बहुत रही है। मेरा जो इदारा मजलिस इल्मी फाउंडेशन है, इसमें ज़्यादातर वो तलबा आते हैं कि जो एम.फिल और पी.एच.डी कर रहे हैं। मेरे इस इदारे से तकरीबन 400 से ज़्यादा अहले इल्म यहाँ से एम.फिल और पी.एच.डी के लिए अपनी अस्नात हासिल कर चुके हैं, यानी तहकीकी काम किया है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस इदारे के तवस्सुस से लोगों की भरपूर इल्मी रहनुमाई कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये जो तहकीकी काम है या जो रिसर्च वर्क है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ या तो रिसर्च के वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमारे जो एम.फिल स्कॉलर्स हैं या पी.एच.डी स्कॉलर्स हैं उनको बड़ी एफर्ट भी करना पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है और जो मॉड्यूल्स हम फॉलो करते हैं उसमें हम बहुत हद तक या काफ़ी औकात में हम बैनुल-अक़वामी मेयार को मीट नहीं कर पाते। हमें ये मुश्किलात रहती हैं। हम अपने रिसर्च स्टैंडर्ड्स को डॉक्टर साहब कैसे बेहतर कर सकते हैं? बतौर मुअल्लिम रहनुमाई फरमाइए। ये बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च के हवाले से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फुक़दान है और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये बड़ा फुक़दान पाया जाता है। लिहाजा एच.ई.सी की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि अब अगर कोई भी तालिब इल्म एम.फिल या पी.एच.डी करना चाहता है, वो बाकायदा अपने रिसर्च वर्क के हवाले से कुछ कोर्सेज़ करेगा जो यूनिवर्सिटी उसे कराती है और यूनिवर्सिटी बाकायदा उसे 6 महीने साल का एक रिसर्च कोर्स कराने के बाद उस मेथडोलॉजी के हवाले से उसे ये अंदाज़ा होता है कि तहकीकी मकाला लिखा कैसे जाता है। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे तलबा हैं कि जिन्हें यकीन कीजिए कि तहकीक के बारे में उन्हें मालूमात ही नहीं होती है। बस वो अगर उन्हें तहकीकी मकाला लिखने के लिए कहा जाए तो वो मजमून लिखते हैं जिस तरह से एक छोटे बच्चे लिखते हैं। ये मसला तालिब इल्म का नहीं है, ये मसला उस्ताद का है। अगर उस्ताद को रिसर्च की मेथडोलॉजी के बारे में मालूमात नहीं है तो यकीनन वो अपने तालिब इल्मों को भी इसी तरह से आगे बढ़ाएगा। तो ये तो फिर बहुत बड़ा डॉक्टर साहब एक गैप पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमने इससे पहले जो पी.एच.डी स्कॉलर्स पैदा किए या इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लोग मौजूद हैं शोबा तालीम के अंदर, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चूंकि उन्होंने भी हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उनमें भी लैकिंग रह गई, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये एक्सपोजर मिल पाता है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह से एक्सपोजर लेके आए और पाकिस्तान में आके उसको प्रैक्टिस करें या पढ़ाएं। तो इस गैप को फिर डॉक्टर साहब फिल कैसे करें? इसके लिए क्या तजवीज़ है आपके पास, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात कही है। इसमें असल में 2 बातें समझने के लिए हैं। पहली बात यह है कि एक रिसर्च वर्क होता है और एक कंपाइल वर्क होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो तहकीकी काम किया जाता है वो कंपाइलाइजेशन की हवाले से है, यानी बहुत सारी किताबें हैं उनमें से कुछ हवाले निकाल लिए जाते हैं और उसको कंपाइल करके एक मकाले की सूरत में पेश कर दिया जाता है। जबकि रिसर्च वर्क जो है वो ये है बुनियादी तौर पर कि आपने जितनी कंपाइलाइजेशन की है उसके मुताबिक आप अपनी थॉट को भी क्रिएट करेंगे, उस पर आप अपना तबसरा पेश करेंगे, अपना तजिया पेश करेंगे, तब कहीं जाके ये एक मकाला मुकम्मल होता है।
یقیناً اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہماری یونیورسٹیز کے کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جو اس پر کام کر رہے ہیں جی اور اب جو نئی جہت ہے اس حوالے سے ریسرچ کا ایک اچھا معیار بھی قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے ریسرچ کے حوالے سے کچھ ادارے بھی قائم ہوئے ہیں کہ جو باقاعدہ طلبہ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، انہیں ریسرچ کے حوالے سے بتا رہے ہیں تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پر ان کے مقالوں کی مقبولیت ہو اور بین الاقوامی سطح پر ان کے معیار کو قبول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے آغاز میں گفتگو کے کہا کہ آپ کی جو بیسکلی ایکسپرٹیز بھی ہیں اور جس پہ آپ نے زیادہ کام بھی کیا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سو ہم اگر اوورآل اپنے تعلیمی سسٹم کی بات کریں اور ریسرچ ورک کی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، تو ہمارے تعلیمی اداروں کو کتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اسپیسیفکلی اس ٹاپک کے حوالے سے جس کی ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع یوں تو ہر شعبے کے لیے اہم ہوتا ہے، لیکن تعلیم کا شعبہ اس لیے اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے کہ یہاں سے بنیادی طور پر وہ طلبہ پیدا ہوتے ہیں، ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے کہ جنہیں سیرت نبی کے بنیادی ماخذ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی سیرت نبی کے حوالے سے تعلیم کا معیار کیسا ہونا چاہیے، تحقیق کا معیار کیسا ہونا چاہیے، تبصرہ کیسے کرنا چاہیے، تنقید کیسے کرنی چاہیے، یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی اداروں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ان تعلیمی اداروں میں جس کی بہت زیادہ شدت سے کمی محسوس کی جاتی ہے، اس کو اگر ہم فوکس کریں گے تو یقیناً اس کے لیے میں نے بھی کچھ لاہ عمل تیار کیا ہے اور کچھ میرے ایسے آرٹیکلز بھی ہیں جس میں یہ رہنمائی ملتی ہے، اور گاہے بگاہے بہت سارے ایسے طلبہ بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، کہیں لیکچر کے لیے جانا ہوتا ہے تو انہیں ضرور اس بات کی آگاہی دی جاتی ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ یہاں سے ایک نئی نسل جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ بہت ضروری ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکارپوریٹ کیا جائے ہر شعبہ زندگی کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ریسنٹلی حکومت نے خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان ان پرسن ان کا ایک فوکس ہے، وہ سیرت النبی، ریاست مدینہ، ان سارے عوامل کی بات کرتے ہیں، تو ایک رحمت العالمین اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جو مختلف خاصے مبارکہ ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو بتایا جائے، پڑھایا جائے، چاہے وہ سلیبس کے اندر اس کو حصہ دینا ہے یا کسی بھی صورت میں لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دینی ہے۔ ایک تو یہ کیسا اقدام ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس اقدام کو مؤثر بنانے کے لیے تاکہ اس کا اثر بھی ہو، ریزلٹس اورینٹڈ ہو، کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن بہت زبردست ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ایک بہترین قدم اٹھایا گیا ہے وہ سیرت اتھارٹی کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، اس اتھارٹی کے ابھی جو ایس او پیز ہیں اور اس کے ٹی او آرز ہیں وہ ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ ابھی پہلے مرحلے میں چیئرمین کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد کچھ پورے پاکستان سے مختلف ایکسپرٹس جو سیرت کے حوالے سے مختلف شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں جو سیرت پر اپنی گہری دسترس رکھتے ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایک بڑی بہترین مثال قائم ہوگی، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے اس حکومت کو جاتا ہے۔ جہاں تک سیرت اتھارٹی کی بات ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے پورے پاکستان سے ایسے اسکالرز کو باقاعدہ شامل کیا جانا چاہیے کہ جو اس مختلف امور پر اپنی دسترس رکھتے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا، اور اس پر بہترین سطح پر جو ہے وزارت مذہبی امور اسلامی نظاتی کونسل کی مشاورت جاری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم ثانوی یا اعلیٰ تعلیم میں تو جا کر کچھ نہ کچھ ہمیں ہماری کتابیں پڑھا دیتی ہیں اور مختلف نقطہ نظر بھی سامنے آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مختلف جو کہنا چاہیے حصے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، انہوں نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے اور ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے اسوہ حسنہ کے اندر۔ لیکن ہماری جو بنیادی تعلیم ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ابھی گنجائش موجود ہے کہ اس میں مزید سلیبس کے اندر ایسی بہتریاں کی جائیں کہ ہمارے بچے کو یہ بتانے میں آسانی ہو کہ ہم کس شخصیت کے ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے کیا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے، اور اگر لگتا ہے تو اس میں امپرومنٹ کیسے لائی جائے، ہم اپنے بنیادی تعلیم کے نظام کے اندر کیسے انکارپوریٹ کریں ان چیزوں کو؟ یہ آپ نے بہت ہی
اہم سوال کیا ہے اور یقیناً یہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں 4 ایسے اہم نکات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا جو معاشرہ ہے، پورا معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے، وہ 4 عناصر ہیں۔ یعنی پہلا جو عنصر ہے وہ ہمارا خاندانی نظام ہے۔ اگر ہمارا خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم ہوگا، اس میں قدریں بحال ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کی ایک بہترین اساس کے طور پر کام کرے گا۔ دوسری ہماری درسگاہ ہے، یعنی تعلیمی درسگاہوں کا جو پورا ایک سسٹم ہے، اس کو تعلیمات نبوی کے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا ہماری عبادت گاہیں ہیں، وہ عبادت گاہیں کہ جہاں سے ہم اتفاق اور اتحاد کا پیغام ایک دوسرے کو ہم بھیجتے ہیں، جہاں سے تمام انتشار اور افتراق کی صورتیں ختم ہوتی ہیں، جہاں سے نفرتوں کا پیغام ختم ہوتا ہے، جہاں سے محبتیں عام ہوتی ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو کہ ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو حیثیت دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی بنیادی اساس ہے کہ عبادت گاہ میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ چوتھی جو اہم چیز ہے وہ ریاست کا کردار ہے۔ ریاست اپنے اس کردار کے حوالے سے جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تقاضا کرتی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 وہ بنیادی اہم تقاضے ہیں، 4 اہم نکات ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے تعلیمی نظام سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید بہت حد تک اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے اتنی زبردست اور اتنی خوبصورت باتیں کی، ہم چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو بحیثیت معلم اور ہم سب ایز اے طالب علم آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور ایک میسج لیں۔ وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ بات سب سے اہم ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت آپ کی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کو سننا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے۔ ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، یقیناً ان میں کچھ انمول باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے انمول کردار بھی ہوتے ہیں جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو ہم آپس میں یکجہتی اور محبت کو فروغ دیں گے۔ ہمارا معاشرہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور ہمیں آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ الصبح ایک تو ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمارے پاس تشریف لانے کے لیے، اور اتنی خوبصورت باتیں اور میسج اور تعلیم ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کیپ اپ دی گڈ ورک سر، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ اللہ کرے آپ ایسے ہی کام کریں، اور جس موضوع پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کر ہی ہمارے لیے گمراہی اور تباہی ہے۔ ہم اس پہ آئیں گے تو تبھی اس کے اندر کامیابی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل میں ہی کامیابی۔ ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس۔